السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے شراب کی حرمت پر۔ اللہ رب العزت نے انسان کو صحت جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ صحت اللہ رب العزت کی گراں قدر نعمت ہے۔ اس نعمت کا لحاظ، اس کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر یہ ہے کہ بحیثیت انسان اور اشرف المخلوقات اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر دو چیزیں لازم فرمائی ہے، ایک حلت اور ایک حرمت۔ حلت پہ عمل کرنا ہے اور حرمت سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، الحلال بین والحرام بین، کہ میں نے حرام اور حلال دونوں کو ظاہر کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، اور اس کے درمیان میں جو چیزیں ہوں گی وہ مشتبہات میں سے ہوں گی۔ بہرحال اللہ نے حرام اور حلال دونوں کو ظاہر کر دیا ہے، ہمیں حلال پر عمل کرنا اور حرام سے بچنا ہے۔ بہت ساری حرام چیزیں ہیں، اس میں سے سب سے بڑی چیز جس کو ام الخبائث کہتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر حرام کیا گیا ہے۔ جیسے سور کا گوشت مسلمانوں پر حرام ہے، جیسے خون مسلمانوں پر حرام ہے، اسی طریقے سے شراب کا پینا یا اس شراب کے لوازمات جتنے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کا پینا مسلمانوں پر خاص طور پر حرام قرار دیا ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، تم شراب، جوا، اسی طریقے سے چڑھاوا جو چڑھایا جاتا ہے بتوں کے نام پر، اس سے اور پھر فال کی تیروں سے بچو، کیونکہ یہ شیطان کا عمل ہے۔ اس سے بچنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان سب چیزوں سے بچتے ہو لعلکم تفلحون، تو تم کامیاب ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ ایمان والوں کو ان چیزوں سے بچنا خاص طور پر ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ ارشاد فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کے لوگ دریافت فرمایا کرتے تھے کہ شراب اور جوا کے بارے میں آپ بتائیے کیا کہتے ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے محمد، اس کو جواب دیجئے، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب کے مواقع پر شراب سے بڑا گناہ کچھ نہیں۔ ومنافع للناس، لیکن جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے صرف تھوڑا سا نفع ہے، وہ یہ کہ پینے کے بعد ان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے مزہ آ گیا، ذہنی سرور مل گیا، یہ تھوڑی دیر کے لیے مانا جائے اس کے لیے نفع بخش محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نفع نہیں، اس کے نقصانات بعد میں ظاہر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی یہ روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل مسکر حرام ان علی اللہ عہدا لمن شرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال، قیل وما طینۃ الخبال، قال عرق اہل النار او عصارت اہل النار۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام نشہ آور چیز یہ حرام ہے، اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو حرام چیزوں کو پیتا ہے، ان یسقنہ من طینۃ الخبال، کہ جو شخص اس کو پیے گا اللہ تعالی خبال کے گاڑے سے اس کو پلائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما طینۃ الخبال، یہ جو طینۃ الخبال ہے یہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرق اہل النار او عصارت اہل النار، کہ یہ جو خبال ہے، خبال، یہ خبال جہنمیوں کا پسینہ ہے یا پھر جہنمیوں کا پیپ ہے۔ اب جو شخص دنیا میں شراب نوشی کرے گا یا پھر نشہ آور جو بھی چیز استعمال کرتا ہے،
ان چیزوں کو دنیا میں استعمال کرنے کے بعد مرے گا، مرنے کے بعد اللہ رب العزت جہنمیوں کے جسم کا پسینہ اس کو پلائے گا یا پھر جہنمیوں کے جسم کا پیپ اس کو پلائے گا۔ کتنی بدبختی کی علامت ہوگی، کتنی بدنصیبی کی یہ علامت ہوگی کہ ایک مسلمان ہو، جنت اس کا مسکن اور اس کا ٹھکانہ ہو، اور اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمایا ہو، جنت کا تذکرہ سن کر دل مسرور ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک ایمان والا شراب نوشی کی چکر میں جہنم میں جائے گا، اور پھر اس کا کھانا پینا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ لہٰذا مسلمانوں، آپ اس سے بچو، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط، بلکہ حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر شراب نہیں پیے ہوئے ہیں، بہت اچھے، بہت شریف ہیں آپ، لیکن خدا نخواستہ شراب جیسی منحوس چیز کو اپنے پیٹ کے اندر اتاریں گے، پھر وہاں سے آپ کو نشہ چڑھے گا اور نشے میں آپ مدہوش اور بدمست ہو جائیں گے، اور اس کا نقصان اس وقت محسوس ہوگا کہ جب شراب کے نشے میں دھند ہو کر آپ باہر نکلیں گے۔ جو زبان سے آپ شریف کہلاتے تھے، دل و دماغ سے آپ شریف مانے جاتے تھے، اب آپ کی زبان سے گالیاں نکلیں گی، آپ کی حرکت غیر اخلاقانہ طریقے پر لوگوں کے سامنے سرزد ہوں گی، اور پھر نہ جانے جس شرافت کے ساتھ آپ کا نام لیا جاتا تھا، اسی خباثت کے ساتھ پھر آپ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اس کے بہت سارے نقصانات ایسے ہیں جس کو ہم چند گنواتے ہیں، باقی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی خرابی شراب نوشی کی یہ ہے کہ ذہنی اور جسمانی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ وہ یہ کہ شراب پینے سے دماغی صلاحیت سب سے پہلے متاثر ہوتی ہے، فیصلہ، کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے کی جو قوت ہوتی ہے وہ قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ جسمانی اعضاء جیسے جگر، دل، اس پر شراب کے مضر اثرات پڑتے ہیں، اور پھر طبی طور پر یہ لکھا ہے کہ اس کے پھیپھڑے، گردے، کڈنیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، اور پھر آخری حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیمار پڑتا ہے، لا علاج مرض ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری خرابی معاشرتی نقصانات ہوتے ہیں، وہ ہے آپس میں لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، فساد، جھوٹ، خاندانی فسادات، یہ تمام چیزیں اس ام الخبائث کو پینے سے شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز روحانی نقصانات ہے۔ شراب نوشی سے انسان کے ایمان کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے، اور گناہوں کی طرف اس شخص کے رجحانات بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز اخلاقی بگاڑ، جیسے جھوٹ، بدتمیزی، غیر ذمہ دارانہ رویے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو شیطان کا عمل کہا ہے، من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کا عمل ہے، فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ تم اس سے بچو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لہٰذا جیسے سور کا گوشت، اسی طریقے سے خون، پیپ یا اور دیگر حرام چیزیں ہم پر حرام ہے، یہ شراب نوشی بھی ہم پر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شراب جیسی منحوس و ملعون چیز سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔